آج میں آپ کو پے پارٹ 8 کے کچھ اشعار سناؤں گی اور ان کی کچھ ایکسپلینیشن کروں گی۔ پھر بہار آئی چمن میں، پھر اٹھا جوش جنوں۔ پھر بہار آئی چمن میں، پھر اٹھا جوش جنوں۔ پھر سر شوریدہ کی خاطر نئے پتھر بنے، پھر سر شوریدہ کی خاطر نئے پتھر بنے۔ بہار کس چیز کی علامت ہے؟ چمن میں بہار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف خوبصورتی ہوتی ہے، ہر طرف نظارے دیکھنے والے ہوتے ہیں، قابل دید نظارے ہوتے ہیں، ہر طرف پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ایک خوشی چھائی ہوتی ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب بہار آ جاتی ہے، ہر طرف خوشیاں چھائی ہوتی ہیں، ہر طرف جوش ہوتا ہے، ہر چیز پرندے میں جوش و ولولہ ہوتا ہے، سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے جو آنکھوں کو تراوت بخش رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جب اتنی خوبصورتی میں دیکھتا ہوں کسی جگہ پہ تو میرے اندر بھی ایک جوش جنون اٹھتا ہے کہ میرے اندر بھی ایک جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور میں جو ہوں اس جوش جنوں میں مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جوش جنوں میں ایک پتھر کی مانند بن گیا ہوں۔ تو یہ ساری خوبصورتی بہار کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بہار میں ہر چیز پہ ایک جنون چھایا ہوتا ہے تو مجھ پہ بھی ایک جنون کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ پھر بہار آئی چمن میں، پھر اٹھا جوش جنوں۔ پھر سر شوریدہ کی خاطر نئے پتھر بنے، کہ اس جنون کی کیفیت میں ہم پہ بھی بہت جنون چھا جاتا ہے۔ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، کچھ خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، کچھ خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ کہ ہر طرف بہار کا موسم ہے، گل کب کھلتے ہیں؟ بہار میں۔ تو ہر طرف بہار ہے، ہر طرف نظارے خوبصورت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، بہار اپنے جوبن پہ ہے، گل کھلے ہوئے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، لیکن میرے لیے ان گلوں کا رنگ وہ گلوں کا رنگ نہیں تھا جو سب کے لیے تھا۔ میرے لیے ہر چیز بدلی بدلی تھی، کچھ خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، کہ جب میں چمن میں گیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا ہر طرف خاک ہی خاک اڑ رہی ہے، کہ اتنی خوبصورتی، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف خاک ہی خاک اڑ رہی ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، گلوں کا رنگ میرے لیے بے معنی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے بغیر تھا میں۔ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ جب تو نہیں تھا اس میں تو تیرے بغیر جو ہے وہ گلوں کا رنگ نہیں تھا میرے لیے، اور میرے لیے چمن میں خوبصورتی نہیں تھی، میرے لیے تو ایک خاک سی اڑ رہی تھی۔ اس میں یہ بات ریئلٹی میں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے کسی دوست کے ساتھ نہ ہو، اکیلا ہو، اداس ہو اس کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر اداسی آ جاتی ہے۔ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ ہی خوش رہ سکتے ہیں، اور جتنا آپ رشتوں کے ساتھ رہیں گے اتنی آپ کو ہر طرف چمن میں خوشبو خوبصورتیاں نظر آئیں گی۔ جب دوست نہیں ہوتے، جب تنہا انسان اداس ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے اچھے خوبصورت موسم کو دیکھ کے، اتنے خوبصورت بہاروں کو دیکھ کے بھی اس کے اندر کی اداسی جاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تنہا ہوتا ہے۔ اس بات کو ناصر کاظمی بھی تو ایسے کہتے ہیں کہ ناصر کیا بات ہے کہ تیرے بغیر تو شہر اداس تو تمہارا دل ہے، لیکن شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ وہ ایسے کہتے ہیں، دل تو تیرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ کہ یہ میں مان رہا ہوں کہ تمہارا دل اداس ہے تیرے فرینڈز کے بغیر، تیرے دوستوں کے بغیر، تیرے رشتوں کے بغیر، لیکن یہ شہر میں ہی ویرانی کیوں ہے؟ سائیں سائیں کیا ہوتی ہے؟ ویرانی ہوتی ہے کہ شہر کیوں سائیں سائیں کر رہا ہے؟ دل تو تمہارا اداس ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن شہر میں کیوں اداسی چھائی ہوئی ہے؟ شہر میں ویرانی کیوں آ گئی ہے؟ شہر تو ایک دیکھیں، شہر علامت ہوتا ہے آبادی کی، شہر علامت ہوتا ہے رونق کی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ شہر میں سنسانی کیوں ہے؟ ٹھیک، مان رہا ہوں کہ میرا دل اداس ہے، لیکن شہر کیوں؟ یعنی ایسے انسان کے لیے جو خود اداس ہو، اس کے لیے ہر چیز میں اداسی بھر آتی ہے۔ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر،
कुछ खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। नेक्स्ट है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर, मर्दे नादां पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। के फूल की पत्ती देखें कितनी नाजुक होती है, वो तो हाथ आप उसको पकड़ेंगे तो वो मसली जाएगी, लेकिन वो क्या कह रहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कि अगर ये मुमकिन है कि फूल की पत्ती हीरे को काट दे, हीरा इतना सख्त है कि उसको स्वयं हीरे के कोई भी नहीं काट सकता, हीरा हर चीज को काट सकता है लेकिन हीरे को कुछ नहीं काट सकता। तो वो कह रहा है कि फूल की पत्ती से तो कट सकता है हीरे का जिगर, मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक नादान इंसान पे कोई कलाम असर कर जाए, मैं ये नहीं मान सकता कि नादान इंसान पे कोई नसीहत कोई कलाम असर नहीं कर सकता, ये मानना मेरे लिए दुश्वार है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी एक वाक्य है कि एक दफा वो भाग के कहीं जा रहे थे तेज तेज, तो किसी ने पूछा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा खामोश हो जाओ, मैं एक अहमक से दूर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों? आप में तो इतने माशाल्लाह करामात हैं, मुअज्जज़ात हैं, तो आप तो वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं, आप बीमारों को तंदुरुस्त कर देते हैं, तो अहमक से आप क्यों? उन्होंने कहा कि मैं अहमक की इस्लाह से आजिज हूँ। यानी ये इतना बुरापन है अहमक होना कि उसकी कोई इस्लाह नहीं हो सकती। तो मतलब यही है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। तो ये है कि इंसान जो इस तरह के इंसान होते हैं उनकी इस्लाह करना बहुत मुश्किल बल्कि बाजू का नामुमकिन भी होता है। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत बहुत कामयाबियां दे।